چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب فرنگی کے قبضہ میں تھے، اسیر مالٹا تھے، تو اس وقت فرنگی انہیں تکلیف دیتے. ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا. جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا، تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھے. اس نے پوچھا اہل خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے؟ ان کا جی ہم اس سے بھی چھپائے، ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے. ان کو پتا چلا اپنے شیخ کی وفات کا، تو وہ وہاں سے سیدھا آئے جنازہ میں شرکت کے لیے. پھر انہوں نے راز کھولا، کہنے لگے کہ جب ہم حضرت کے ساتھ مالٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے انگارے کے اوپر لٹا دیتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی، اور حضرت یہ تکلیف برداشت کرتے تھے. فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں. تم آتے تھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو، ہم اپنے وفاداروں میں تم کو شمار کر لیں گے. فرمانے لگے میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا. فرنگیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے. کیا؟ فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. انہوں نے ایمان کی لذت پائی تھی. الذین یمسکون بالکتاب، کیسے لوگ تھے. اچانک پتہ چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا. بس یہ بات سنی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غمزدہ، پوری رات نیند نہ آتی، پوری رات نیند نہ آتی. جب کئی راتیں گزر گئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری عزیر گل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات قریب تھے. انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت اگر کافر نے یہ پروگرام بنا بھی لیا تو یہ کوئی اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہیں اس بات پر. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ حسین احمد یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ ہوں. حضرت کس لیے غمزدہ ہے؟ فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اس پہ غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہ کرے. الذین یمسکون بالکتاب، اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں. الذین یمسکون بالکتاب. عزیز طلباء، یہ ان اکابر کا راستہ ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے ہیں، سہولت مانگتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم اپنے اوپر مشقت اٹھائیں کہ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں.
اگر ہم نے اپنے آپ کو نفسی خواہشات سے بچا لیا اور یہ زندگی کا وقت گزار لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تلوار چل رہی ہوتی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کہا